آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں سے ہمارے معاشرے سے اور ہمارے لوگوں میں سے قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. دنیا بھر کے لیڈرز ہوں, حکمران ہوں, سیاستدان ہوں یا عام انسان ہوں, اگر ہم ان کی کامیابی کو, ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ان کی کامیابی کی وجہ ان کا حسن, قوت برداشت نظر آئے گا. ایک چھوٹی سی سٹوری میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. بیڈمنٹن کا وہ چیمپئن جو چند عرصہ پہلے چیمپئن بنا, ٹرافی جیتی, کچھ ہی عرصے کے بعد اسے کینسر ڈائگنوز ہوا. کینسر ڈائگنوز ہونے کے بعد پورے ملک سے اس کو اس طرح کے خط موصول ہونے لگے کہ تم ہی کیوں, خدا نے تمہیں ہی کیوں چنا, تمہیں ہی کیوں کینسر ہوا. اس نے اپنی قوت برداشت کا مظاہرہ کچھ اس طرح سے کیا, خاموش رہا, کسی کو کوئی رسپانس نہیں کیا. کچھ عرصے بعد جب یہ سلسلہ رک گیا تو اس نے ان تمام لوگوں کے لیے خط لکھا کہ پوری دنیا میں ہزاروں لوگ بیڈمنٹن کھیلنے والے ہیں, چند ہزار لوگ چیمپئن اور 4 لوگ اس میں سیمی فائنل کھیلتے ہیں, 2 لوگ فائنل کھیلتے ہیں. جب میں فائنل جیتا, میں نے ٹرافی جیتی, تو ٹرافی لینے کے بعد میں نے اپنے رب سے نہیں کہا وائی می, میں ہی کیوں, تو میں اب اپنے رب سے یہ شکایت کیوں کروں کہ مجھے ہی میرے رب نے کیوں چنا. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, کوئی بھی ملک اور معاشرہ ترقی نہیں کرتا جس میں قوت برداشت نہ ہو. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ آج کے دن تک کوئی بھی شارٹ ٹیمپر, وسیلہ یا جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکا. دنیا میں ملک اور معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتا ہے. وہ اپنے ناموافق حالات میں قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا جانتے ہوں اور اس ملک میں دوسرے لوگوں کی رائے, خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہو. لیکن افسوس, آج ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں میں سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کیا ہمارے اندر سے قوت برداشت ختم ہو گئی ہے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر سے یہ بری عادت ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں اس کا جواب, تو کیا ہے اس کا جواب؟ کیا ہمارے اندر سے یہ بری عادت ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل ختم ہو سکتی ہے. اور اس کا جواب رسول طیبہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی پیش ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, مجھے زندگی کو حسین اور خوشحال بنانے کا کوئی فارمولہ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1, جو جلدی غصے میں آ جائیں اور جلد پہلے جیسی حالت میں آ جائیں. نمبر 2, وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آئیں اور جلد پہلے جیسی حالت میں آ جائیں. نمبر 3, وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آئے اور دیر سے پہلے جیسی حالت میں آئے. ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں, جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق غصہ 90% مسائل کی ماں ہے. اگر ہم اپنی زندگی سے غصے کو ختم کر دیں تو ہم اپنی زندگی سے 90% مسائل کو حل کر پائیں گے. تو چلیے آج ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ آج سے ہم نے اپنی زندگی سے غصے کو نکال کر دیکھ دینا. کون کون اس میں میرے ساتھ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کون کون اس میں میرے ساتھ ہے. ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے غصے کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے غصے کو نکال کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ.